نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کی بہن یوٹیوب چینل سے بات کر رہی ہوں۔ میری آج کی اسلامی ویڈیو 3 باتوں پر مبنی ہے۔ نمبر 1، سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع کا ترجمہ۔ نمبر 2، سورۃ الفاتحہ کی فضیلت۔ نمبر 3، چاند کی تاریخ۔ سب سے پہلے سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع کا ترجمہ۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ یہ کتاب قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ کلام خدا ہے، ڈرنے والوں کی رہنما ہے، جو غیب پر ایمان لاتے اور اداب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو، ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لانے کے۔ خدا نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا رکھی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، یہ ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبرائیل بیٹھے تھے کہ اوپر سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ حضرت جبرائیل نے اوپر دیکھ کر فرمایا، آج آسمان کا دروازہ کھلا ہے جو پہلے نہیں کھلا۔ پھر وہاں سے ایک فرشتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، خوش ہو جائیے، 2 نور آپ کو ایسے دیے گئے ہیں کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں ایک ایک حرف پر نور ہیں۔ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس میں 1 رکوع، 7 آیات، 27 الفاظ اور 140 حروف ہیں۔ احادیث اور روایات میں سورۃ الفاتحہ کے کئی نام وارد ہوئے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد، تعریف، اس کی پاکی بیان کی گئی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب اور ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام پر جتنے آسمانی صحیفے اور کتابیں نازل فرمائیں، ان کے سارے مضامین قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر کیے گئے ہیں، اور قرآن کریم فرقان حمید میں جتنے ذکر کیے گئے ہیں ان سب کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں جمع کر دیا گیا ہے، اس لیے سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے کہ یہ سورت شفا دینے والی ہے۔ سنیے صحابی رسول کا واقعہ۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے میں ایک شخص تھا جسے پاگل پن کا مرض تھا، اور اس کی کیفیت ایسی تھی کہ لوگ اسے زنجیروں میں جکڑ کر رکھتے تھے۔ صحابی رسول نے 3 دن تک صبح شام 3 دفعہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس شخص پر دم کیا۔ الحمدللہ عز وجل وہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے اور دم کرنے سے شفا یاب ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، کہ سورۃ الفاتحہ پر ہر مرض کا علاج ہے، ہر بیماری کی شفا ہے۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ کا نام سورۃ الرقیہ بھی ہے، یعنی دم کرنے والی سورت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم فرمایا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی یہ دم سکھاتے تھے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی سورۃ الفاتحہ اپنے لیے اور اپنے پیاروں کی شفا یابی کے لیے پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھنے کی تلقین کریں۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کافی تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں نے آپ کے پاس جو کتاب بھیجی ہے اس میں ایک صورت ایسی ہے کہ اگر وہ تو رات میں ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے کوئی شخص گمراہ نہ ہوتا، اگر انجیل میں وہ صورت ہوتی تو کوئی عیسائی بت پرست نہ ہوتا، اگر وہی صورت زبور میں ہوتی تو کوئی شخص حضرت داؤد علیہ السلام کی امت سے غنی نہ بن پاتا۔ یہ اس لیے بھیجی گئی تاکہ اس کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرے اور قیامت کے دن جہنم کے خوف سے اور عذاب سے خلاصی پائے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ
وہ کون سی صورت ہے؟ فرمایا وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، مجھے اس پروردگار کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اگر روئے زمین کے دریا سیاہی اور درخت قلم بن جائیں اور ساتوں آسمان اور زمین کاغذ بن جائیں اور ابتدائی عالم سے لے کر فرشتے اور تمام دنیا کے انسان اس کے فضائل لکھنا چاہیں تو اس کی فضیلت نہیں لکھ پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اسلامی کیلنڈر آج چاند کی تاریخ 19 رجب المرجب 1445 ہجری ہے۔ انگریزی کی تاریخ 31 جنوری 2024 ہے۔ دیسی تاریخ 18 ماگھ ہے اور بدھ کا دن ہے۔ اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کو میری اسلامی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔